بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات ترفعنا بها الدرجات وتبلغنا من أقصى الغايات وتطهرنا بها من جميع السيئات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وهو منه قليلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان مبارک ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنا مہمان بنا دیتا ہے اور یہ بہترین قدم جو اللہ کے راستے میں اٹھتے ہیں مسجد کے لیے، یہ بڑے بابرکت قدم ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ نیکیاں اس کے لیے دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور خصوصاً جمعے کی نماز کو ترک کر دینا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بستیوں میں یہ اعلان کروایا کرتے تھے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آج جمعے کا دن ہے، سارے لوگ نہا دھو کے مسجد میں آؤ، اور جو شخص جمعے کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ اللہ جل شانہ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں انسان کو دی ہے، لیکن کسی نعمت کا اس طرح سے اظہار نہیں کیا جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا احسان بتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں تم پر اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو نبی کی آمد دنیا میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب تاریخیوں اور ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ توہم پرستی کا شکار تھے،
عقائد خراب ہو چکے تھے، لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور شراب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کوئی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں تھی، عورتوں کی منڈیاں لگا دی جاتی تھی اور انہیں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اور میرے پاک نبی کا احسان ہے کہ اس نے عرب کے اس ظلمت کدہ میں نورانیت کی روشنی کی اور پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس نور کی شعاعیں آج پوری دنیا میں بہک رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پہلے جتنے بھی رسول تھے اپنی بستی تک محدود تھے، اپنے علاقے تک محدود تھے، اور ایک وقت میں کئی 100 پیغمبر ہوا کرتے تھے۔ لکل قوم ہاد، ساری قوم کے لیے اللہ نے حاضر کو بھیجا، لیکن میرے پاک نبی کو قرآن پاک میں نقل ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری نسل انسانیت کے لیے اللہ نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، اور اس دھرتی سے لے کر 7 آسمانوں تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ یہ جو لفظ آتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ جو عالمین کا لفظ ہے دونوں جہانوں کے لیے ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو شان پیغمبری اتنی بڑی ہے کہ فرشتوں سے لے کر عرش معلی تک جتنی مخلوق ہے سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور پوری نسل انسانیت کے لیے اللہ نے میرے پاک نبی کو رسول بنا کے بھیجا۔ اور یہ عظیم احسان ہے اللہ کا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ نے پوری دنیا تک پھیلا دیا، اور ایک لفظ، ایک حرف، ایک عمل میرے پاک نبی کا نہیں ہے جو آج پوری دنیا میں نہیں پھیلا ہوا۔ میرے پاک نبی کا اٹھنا، پاک نبی کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کوئی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا ایک ایک پہلو پوری انسانیت تک نہ پہنچا، اور یہ اللہ نے عظیم کرم کیا۔ دیکھو یہ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک ذرہ اللہ نے رقم کروایا، اور میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کوئی بھی ایسا نہیں جو آج تک زندہ رہا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانیت کے لیے صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، صرف مکہ کے لوگوں والوں کے لیے نہیں، یا یثرب وادی جو نبی کے آنے سے پہلے وادی یثرب کہلاتی تھی، اس کو اللہ نے ایسا رنگ دیا کہ اس کو مدینہ بنا دیا۔ وہاں تک محدود نہیں، پوری نسل انسانیت تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لوگ عرب کے جو یہ سمجھتے تھے کہ ایک یتیم بچہ اس کی پیغمبری کیسے چلے گی، بھائی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا۔ اب دیکھو باپ پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر دادا عبد المطلب سنبھالنے والے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی والدہ محترمہ
تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو بھائی ایک ایسی ہستی کو اللہ نے ایسی حالت میں رکھا بنایا کہ جس کو اللہ نے پوری کائنات کا بادشاہ بنانا، پوری دنیا کا شہنشاہ تھا. بھائی کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بھائی وہ لوگ تو تانا دینے والے تھے، کہتے کہ ایک بچے یتیم. بھائی دیکھو قرآن میں آتا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وہ لوگوں نے اعتراض کیے کہ بستی میں بڑے بڑے لوگ سردار ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ نے اپنی رحمت کو کہاں پہ تقسیم کر دیا. بھائی لوگ کہتے تھے نا بھائی نبی یا جو خدا کی رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا. میرے بھائیوں یہ وہ راستے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک فرمایا کہ جس وقت چراغ کی ضرورت تھی رات نبی کی پیدائش ہوئی، وہ چراغ بھی کسی سے ادھار مانگ کر لایا. بھائی ایسا نبی جس کے پیدا ہونے تک آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا اور اتنے عجائبات دیکھے. بھائی دیکھو نا یہ سارا کچھ خدا دکھانا چاہتا تھا کہ وہ پیغمبر ایسے فقر کا مالک ہوگا، بلکہ یہ میں نے پیدائش کا وقت بتلایا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے لگے اس وقت چراغ کی ضرورت تھی اور وہ بھی پڑوسی سے مانگ کر لایا گیا. تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بتلائی گئی کہ اللہ جس کو پوری کائنات کا امام شہنشاہ بنانا چاہتا ہے، ایسے حالات سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے گا. بھائی اگر ہمارا نبی کوئی بہت بڑا بادشاہ ہوتا تو ہر کوئی کہتے بھائی وہ تو بادشاہ تھا، وہ تو سردار تھا، لیکن ایسی فقر کی زندگی گزاری کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دن تک نبی نے کبھی شیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی. لیکن وہ پیغمبر اتنی جود و سخا کا مالک ہے جو ذرے یتیم پیدا ہو لیکن اس کے درد پر ساری دنیا کے یتیم بن گئے. وہ پیغمبر جس کے فقر کا یہ عالم ہے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد القوتا، کہ اللہ میرے آل کا رزق بقدر ضرورت بنا دے. وہ پیغمبر جس کا فقر اتنا بڑا ہے ایک وقت میں جود و سخا اتنی کہ 4000 بھیڑ بکریاں اللہ کے راستے میں خراب کی. بھائی یہ جو چیزیں تھی نا ساری، یہ دنیا والوں کو ایک درس دیا، ایک سبق دیا کہ زندگی خدا کی آزمائش پہ، خدا کی رضا پہ، خدا کی حکمت پہ تم نے گزارنی ہے. جیسا خدا چاہتا ہے ویسے زندگی تم نے گزارنی ہے. اللہ کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا تھا اے پیغمبر اور پہاڑ کی طرف اشارہ کر، میں سب کا سب سونے کا بنا دیتا ہوں. اس دھرتی پہ اپنے قدم مار، ایڑیاں رگڑ دے، ساری کی ساری چاندی کی بنا دیتا ہوں. لیکن فقر اختیار کیجو، ایسا فقر اختیار کیجو کہ نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ کی رضا پہ زندگی گزاری، کس طرح سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا، کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ یہ دنیا کا سردار ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے. مسجد قباء سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، اس کے لیے میرا پاک نبی اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کے جمع کر کے رکھتا. بھائی ایسی بات ہے نا
کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی نبی کا جو فقر تھا مجبوری نہیں تھی، نبی کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، اختیار کیا گیا، ورنہ خدا کا حکم تھا آپ جیسے چاہتے ہیں میں ایسا آپ کو بنا دوں، لیکن دنیا والوں کے سامنے ثابت کیا کہ وہ پیغمبر جس کے سامنے 1,44,000 صحابہ کا مجمع ہے، آخری خطبہ حجت الوداع ہے، 12 لاکھ مربع میل کا جو مالک ہے اس نے زندگی اللہ کی رضا میں کس طرح سے گزاری، وہ پیغمبر۔ میں ایک دفعہ دیکھا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہ یہ کھجور کا دیجیے، کھجور کے پتے دے کر گانڈ کر بچھونا بنایا ہوا ہے، لیکن میرے پاک نبی نے اس طرح ہی سویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نرم گداز ایک گدا بنا کے آپ کو بچھا دیتی ہوں، آپ سو جائیں۔ ایک دفعہ نرم گدے پہ سو گئے، صبح جلدی جاگ نہیں آئی، فرمایا اے عائشہ یہ نیچے آپ نے جو گدا بچھایا اسے اٹھا لو، اس نے مجھے خدا کی یاد سے غافل کر دیا۔ بھائی یہ فقر ہے، کوئی آدمی یہ سمجھے بھائی یہ امت کے لیے تعلیم تھا، یہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ تمہیں اگر خدا جیسا بھی آزماتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، اپنے مال کو ناجائز طریقوں سے بڑھانے کے لیے کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، اس پیغمبر کی زندگی کو سامنے رکھو، وہ پیغمبر جس کو قرآن اتنے بڑے القاب سے بلاتا ہے۔ بھائی دنیا کی داستانیں یا دنیا کے لوگوں کی سیرت ان کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، یہ قرآن جو معجزہ خدا بندی ہے اپنے نبی کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ایک آیت کے اندر یا یوحنا نبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اتنی بڑی صفات کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی میں نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدا، شاہد بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے نا، اور بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعیان اللہ اللہ کا داعی بنا کے بھیجا، سراج بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا۔ یہ اللہ نے ایک آیت کے اندر اپنے پیغمبر کی 5 صفات کو بیان کیا۔ بھائی جس کے فقر کا یہ عالم ہے، بھائی کیسی زندگی گزاری۔ کبیر المومنین عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اسلام کی سلطنت پھیل گئی، اللہ نے فتح عنایت کی، آپ کو بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں، بڑے ملکوں کے سربراہ ملنے آتے ہیں، لہذا اپنے لباس کو اچھا اور اس طرح سے کوئی تھوڑی سی شان و شوکت پیدا کیجیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے عمر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اس چیزوں کی وجہ سے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ راستہ وہ ہے میرے پاک نبی کا جس کو اپنانے والا کبھی گدا نہیں رہتا، جس کو اپنانے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، جس کو اپنانے والا کبھی دنیا کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ بادشاہ روم کے محل میں ایک صحابی رسول کھڑا ہے، ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گرا، وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ کھا لیا۔ کئی لوگ کہنے لگے یہ بادشاہ کے دربار میں آداب کے خلاف ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ بھائی بات ایسی ہے نا کہ کسی بڑے کا دربار ہو وہاں پر
کسی کے کھانے سے لقمہ گر جائے اسے اٹھا لے، اور یہ تو میرے پاک نبی کا حکم ہے کہ لقمہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو، اور صاحب یہ رسول نے لقمہ اٹھا کے کھایا، لوگوں نے اعتراض کیا، فرمایا اور صاحب یہ رسول نے کہ ہم ان بیوقوف لوگوں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بھئی کیسا کمال ہے، یہ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے جنہوں نے میرے پاک نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رقم کیا۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میرے پاک نبی کی ایک ایک سیرت کے ایک ایک رکن کو، ایک سنت کو آج پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ بھائی وہ لوگ دیکھو نا، یہ ابو ہریرہ جیسا صحابی رسول جانور چرایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ خالد بن ولید جیسا جرنیل اونٹ چرایا کرتا تھا، جن کو لوگ بدو کہتے تھے، ان لوگوں کو میرے پاک نبی کی نگاہ نبوت نے پوری دنیا کا امام بنا۔ بھائی اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے، پیغمبر رسول کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے۔ تو اللہ کا عظیم احسان، یہ وہ وقت تھا جب کعبے کے اندر لوگ طواف کیا کرتے تھے ننگی حالت میں طواف۔ بھائی عبادت کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا ان لوگوں کو، ایسی عبادت، بھائی اپنی طرف سے تو عبادت تھی لیکن عبادت ایسے کرتے تھے ننگی حالت میں طواف کیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ چیز ہے قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جس نے تمہیں کتاب کا علم دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں حکمت سکھائی، وَيُزَکِّیہِم، تمہیں پاک کر دیا۔ اور میرے پاک نبی کا احسان ایسا ہے، عبادت کے طریقے بتلائے، ریاضت کے طریقے بتلائے، اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا۔ یہ میرے پاک نبی کا عظیم احسان ہے، اسی لیے تو کروڑوں صلوات و سلام اس پیغمبر پر جس نے پوری نسل انسانیت کو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ بھائی احسان ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبی کا ذکر کر دیا، اور میرے بھائیوں نبی کی یاد کرنا بھی عبادت ہے، نبی کا نام لینا بھی عبادت ہے، نبی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، نبی کی زلفوں کا بیان بھی عبادت ہے، نبی کی آنکھ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، نبی کی گردن کا ذکر کرو یہ بھی عبادت ہے، نبی کی چادر کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، نبی کے پاؤں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، بھائی یہی بات ہے نا کہ ہم پیغام محمد سے بھی محبت کریں، ٹھیک ہے نا، کلام محمد سے بھی محبت کریں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ ایسا محمدی ہے، لوگوں کو خوف ہو کہ یہ تو اسوہ رسول پہ چلنے والا ہے، یہ سچائی کے ساتھ ہے، دیانتداری کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، یہ ایسا پکوڑا نہیں ہے جس کو دیکھ کر لوگ اپنا دین بھی چھوڑ دیں گے۔ نہیں، تیرا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محمدی، پھر بات بنتی ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی صفات بھی ہے، یا ایھا المدثر، ایک کمری والے، چادر والے، کھڑا ہو جا، قوم وانذر، ان لوگوں کو ڈرا، اور وہ پیغمبر جو خدا کی طرف تم کو بلائے، جو جہنم سے تم کو ڈرائے۔ یہ دیکھو نا، کہتے ہیں یا ایھا المدثر، یہ مدثر ایک ایسا لفظ ہے، اگر کہتے ایک مکڑی یا کوئی ایسا ڈاور جو اپنا جالا بناتا ہے اس کو کہتے ہیں عمل تدثیر۔ یہ انسانیت کا حوصلہ اس طرح سے بگڑ چکا تھا، تاریخیاں، ظلمت زدہ ہر جگہ پر، بے حیائی، غارت گری، قتل و غارت۔ بھائی وہ لوگ پانی پلانے کے جھگڑے پر 700 سال تک جنگیں رہتی تھی،
تو میرے پاک نبی نے آ کر ان کے دلوں کو جوڑ دیا، انسانیت کے بکھرے ہوئے تار کو جوڑ دیا۔ وہ جو خود نہ رہو پر تھے اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ بھائی ہاتھی بنے کہ نہیں؟ ہاتھی بن گئے۔ میرے بھائیوں بات یہ ہے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، یہ اللہ کے نبی کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے لوگوں، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کا صحابی ہے، سائی نماز پڑھ رہا تھا، صدا دی میرے پاک نبی نے، لیٹ ہو گئے۔ میرے بھائیوں وہ تو پیغمبر اتنا افضل ہے، اتنا عظیم ہے، نماز پڑھ کے حاضر ہوا۔ حضرت سعید میرے پاک نبی نے فرمایا، اے سعید لیٹ ہو گئے۔ فرمایا جی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب رسول اور اللہ تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو میرا پاک نبی اگر آواز دے کر کسی کو بلائے تو عبادت کو، نوافل کو، سنت کو چھوڑ دو، توڑ دو، اور نبی کی بات کو سنو آ کر۔ تمہارا حکم ایسے چل جائے گا؟ تمہارا حکم نہیں، وہ لطف کے وحی الہی ہے۔ واؤہا الی عبدہ ما اوحی، واؤہا الی عبدہ ما اوحی، ایسی وحی کی اللہ نے جیسی اس نے چاہی۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ بھائی بات ہے کہ نہیں؟ یہ نبی فرماتے ہیں سونا حرام ہے، سونا مت پہنو۔ اب یہی نبی کہتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک کیسر و کسرا کے کنگن پہنے گا سونے کے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کسرا کے کنگن سراقہ کو پہنائے۔ وہ نبی کہتا ہے سونا جائز نہیں ہے، لیکن وہی نبی کہہ دے کہ سراقہ کنگن پہنے گا، یہی شریعت ہے۔ تم کر دو گے ایسے کر دو گے تم؟ یہ حلال حرام میرا پاک نبی جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت ہے، وہ پیغمبر آسمان کی طرف چہرے کو اٹھائے، دل کے اندر یہ بات ہے اے اللہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کو قبلہ ہونا چاہیے، اور نبی کے دل کے اندر ابھی بات تھی، اللہ نے نماز کے اندر ہی قبلہ بدل دیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ پیغمبر آسمان کی طرف دیکھنے سے اللہ قبلہ بدل دے۔ یہ صحابی رسول، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ 2 نمازیں پڑھوں گا پھر اسلام قبول کرتا ہوں۔ بھائی یہ شریعت کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو۔ بھائی آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے بات کر دی تم نے؟ اور میرے بھائیوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، وہ پیغمبر جس کا حکم دے وہ شریعت ہے، وہ پیغمبر جس سے روک دے وہی شریعت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تو 2 نمازیں ہی پڑھا کر اسلام قبول کر لے۔ آپ نے واقعہ نہیں پڑھا یہ؟ تو پھر وہ شرعی اسلام ہے، شرعی توحید ہے۔ وہی آپ کہے کہ وہ تو ایک فرشتہ تھا، ایک ایلچی تھا، نہیں پورا اختیار دیا، میرے پاک نبی کو عصمت والا بنایا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ یہ آپ صرف کہے کہ خدا کا پیغام لے کر آئے، بس یہی شریعت ہے۔ وہ پیغمبر جس کا حکم دے، جیسے دے، جس سطح سے دے، جس مرضی سے دے، وہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں بولتا،
اور جو حکم بھی دے گا اللہ کے حکم سے دے گا۔ ایسی ہی بات ہے کہ نہیں؟ میرا پاک نبی بول بازار کے لیے، بول برات کے لیے جائے، باہر استنجے کے لیے زمین پھٹ جائے، اندر بول برات اندر ہی جذب ہو جائے، لوگ کہتے ہیں زمین اس طرح سے مل جاتی تھی اور وہاں سے اثر اور کستوری سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ پیغمبر جس گلی سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے تھے میرا پاک نبی یہاں سے گزرا۔ بھائی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، کوئی فضائل نہیں سمجھتے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یا ایھا المزمل، اللہ حکم دیتا ہے لوگوں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ لوگوں سجدہ کرو، رکوع کرو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اور میرا پاک نبی اللہ کی اتنی بندگی کرتے ہیں حتی توربت قدمہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کے قدم مبارک میں برف پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے نبی رات کے حصے میں تھوڑی سی عبادت، اور تمہیں حکم دیتا ہے اللہ بار بار کی عبادت کر۔ میرا پاک نبی اتنی عبادت کرے کہ اللہ کہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہ اس کی شان کو پالے گا، وہ اس کی بلندیوں کو پالے گا۔ یہ معراج کی رات، آج ساتویں آسمان پہ فرشتہ ٹھہر گیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے 70,000 نور کے حجاب ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ جبرائیل جھک گیا، فرمایا جبرائیل سے اے جبرائیل تو نے میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا میں اس جگہ پہ جا سکتا ہوں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، آج میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پر تو بھی نہیں جا سکتا۔ چل نہیں سکتا فرشتہ بھی تیری رفتار چلا، یہ رفتاریں ختم ہو گئی، یہ حجاب ختم ہو گئے۔ السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا ظاہر، السلام علیکم یا باطن۔ یہ جبرائیل کا سلام ہے میرے پیغمبر کے لیے۔ فرمایا جبرائیل تم نے کلام کہاں سے سیکھا؟ یہ تو اللہ کی صفات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ فرمایا اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اللہ نے مجھے سکھلائے ہیں، کیوں آپ سب سے پہلی مخلوق ہے، سب سے پہلی مخلوق۔ اور فرمایا کہ اللہ نے عرش کی ساخ پر سرخ رنگ سے تمہارے نام کو لکھا ہوا، محمد کے نام پر اللہ نے حکم کیا کہ جبرائیل درود پڑھے۔ فرمایا کئی ہزار سال تک میں نے درود پڑھا۔ اور فرمایا کہ آپ ظاہر ہیں، باطن بھی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ ظاہر بھی ہے کہ آپ کا دین پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا، کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس جگہ پر محمد مصطفیٰ کا نام نہیں ہوگا۔ یہ پوری کائنات کو پھر کے دیکھ لو، نائجیریا کے جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی یہ انقلاب ہے، یہ ایسا پیغمبرانہ انقلاب ہے جس نے دنیا کے ظلمت زدہ شہر میں نورانیت کو بویا، ظلمت زدہ شہر میں نیکیوں کا بیج بویا۔ بھائی یہ میرے پاک نبی کا احسان نہیں ہے کہ ہم لوگ، ہمارے بڑے پیچھے لوگ بت پرستی کی، صنم پرستی کی، لاکھوں کروڑوں خدا کو مانا، کسی نے سورج کو مانا، کسی نے چاند کو مانا، کسی نے مظاہر فطرت کو مانا،
کسی نے گائے کو مانا، کسی نے مہادیپ کو مانا، وشنو کو مانا، ویش کو مانا، اور جگہ جگہ پر عبادت ہے۔ میرے پاک نبی کا احسان ہے امت پر، نسل انسانیت پر، کہ سب لوگوں کا رخ موڑ کر ایک خدا کی طرف کرے۔ اسی لیے تو خدا کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، تم پر میرے پاک نبی کے اتنے احسان ہیں، اور احسانات کے سامنے تمہاری گردنیں جھک جانی چاہیے۔ نہیں ہے احسان ہے یہ، تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، احسان نہیں ہے، بہترین امت بنا دیا۔ 1,24,000 پیغمبر دعائیں کر کے گئے، محمد مصطفیٰ کی امت میں سے بنا دے، سوائے حضرت عیسیٰ کی دعا کے اللہ نے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا، اور 1,24,000 پیغمبر اس امت میں آنے کو تیار تھے، اور آپ اپنا رتبہ کو نہیں سمجھتے، آپ اپنے معیار پہ پورا نہیں اترتے، آپ اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اپنی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں کو چھاڑ کے محمد مصطفیٰ کی امت بنایا۔ ایک قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایک کائنات کے انسانوں کی گواہ ہے یہ۔ قیامت کے دن جب خدا کی گواہی کے لیے امتوں کو بلایا جائے گا، اور امت اس قابل نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے شرف دیا، یہ درجہ دیا، یہ فضائل بخشے کہ پوری کائنات میں، پوری نسل انسانیت میں، بھائی کہتے ہیں آج تک 100 خراب انسان پیدا ہو چکا ہے، آج تک 100 خراب انسان، اور اتنے انسانوں کے سامنے امت محمدیہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے تم پر، وہ تو پیغمبر بھائی علمہم الکتاب، جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ تم پاک کیوں نہیں ہوتے؟ تم رجس کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم نجاست میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پاک ہو جاؤ بھائی۔ پاک لوگ میرے پیغمبر کے فالوور سے ہیں، ایسی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ گنہگار بھی ہے، لیکن اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ٹھیک ہے نا، اللہ پسند کرتا ہے پاک لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، اور پیغمبر اعظم کو اللہ نے بلند ترین درجہ بخشا، اونچا کیا، اور نسل انسانیت کا امام بنایا۔ اور اول من خلق الجنت، پہلا آدمی ہے جو جنت کے دروازوں کو کھڑکائے گا۔ انا اول من دق باب الجنت، میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سارے لوگوں پہ جنت میں جانا حرام جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ آنا بولے دا سید، آنا سیدن بولے دا آدم یوم القیامہ، پوری نسل انسانیت کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ لا فخر، لیکن میں فخر نہیں کروں، آنا میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں خدا کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آنا اولو من یذل بالسجود، خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن جو سجدے کے لیے جھکے گا وہ میں۔ میرے بھائیوں، اس نبی کو اتنا اونچا کیا، اس کے طریقے پر چلو گے اللہ تمہیں اونچا کر دے گا، تمہیں پاک کرے گا۔ اس پیغمبر کے آنے کی برکت سے اللہ نے گلے میں پڑے ہوئے 100 زنجیر اتار دیے۔ بھائی پہلی امتوں کے لیے یہ بات تھی، جہاں سے گناہ سرزد ہوا ہاتھ کاٹ دو، یہ اپنے جسم کا حصہ اتار دو۔ بھائی رات کو گناہ کیا، صبح دروازے پہ لکھا ہوا تھا۔ بھائی ایسے حالات آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میرے پاک نبی کا سایہ ہے، میرے پاک نبی کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے وہ
ہماری گردنوں میں پڑے ہوئے طوق اور زنجیریں اتار۔ بھائی ہم کتنے میلے ہیں، کتنے گندے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں چھپائے ہوئے ہے، یہ صدقہ ہے میرے پاک نبی کا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو پھر سیرت رسول اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کمالات اور ان کے خلاف کے بارے میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا یا اللہ۔